دوستو آج ہم پیش کرنے والے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا، شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین اور کاروباری انسان تھا۔ وہ مسالوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس کی بیوی کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے، اور اس سورت میں ہر بیماری میں شفا ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بے شمار برکات ہے۔ اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے، اللہ کی قدرت کا تو سب کو اندازہ ہوگا ہی۔ اب اس عورت نے کسی سے سورہ فاتحہ سیکھ لی۔ جب اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب بھی یہ سورت پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا۔ ایک دن اسے واقعی یقین ہو گیا کہ ضرور اس سورت میں کوئی جادو ہے۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا، سب یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا بہت خطرناک زہر ہے، اس بچھو کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ دیر کا مہمان ہے۔ ماں کے سنتے ہی ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور جب یہ خبر اس کے شوہر کو پہنچی تو شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، اس سے مدد مانگ رہا تھا کہ جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری میں شفا ہے۔ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے اس سورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورہ فاتحہ کا پانی دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کسی طبیب نے اور کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا تو تم نے ایسا کیا عمل کیا کہ یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا، اس کو پانی پلایا، دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ۔ اس کا شوہر خوش ہونے کے بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ کیا تم جادو ٹونے کر رہی ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی، زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس آدمی نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے سخت نفرت ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اب میں تیرے منہ سے یہ سورت سنی تو یاد رکھنا، تیری کھال کھینچ لوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ اس آدمی کو اب یہ عورت بالکل برداشت نہ تھی، اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین ہو گیا۔ اب اس عورت کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا تو جہاں پر مرچ کے بہت بڑے تھال تھے اور تھیلے رکھے ہوئے تھے وہ سب اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس مرچ کو دوسرے ملک پہنچانا تھا، وہاں پر وہی بچھو آ گیا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا کیونکہ اس کی ماں کو اللہ پر یقین تھا، پر اس کو یقین نہیں تھا یہ تو اللہ کی نیک بندی کے خلاف چال چل رہا تھا، جو مسلمان ہونا چاہتی تھی اس کو اپنی راہ سے ہٹانا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچھو کو حکم دیا تو اس نے اس آدمی کو کاٹا کہ اس آدمی کے جسم میں زہر پھیل گیا اور وہ تڑپ کر انہی مرچوں کے تھال پر گر گیا، اور تمام مرچیں اس کی آنکھ، ناک اور منہ میں چلی گئیں۔ تڑپ تڑپ کے وہیں دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اب شہر دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ عورت کاروبار میں اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی لیکن کوئی مرد تو نہیں تھا، اسی لیے اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا۔ اب تو نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرض دار ہو کر رہ گئی اور بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورہ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں۔ سوچنے لگی کیا میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، کیا میرے مال میں خیر و برکت ہوگی۔ وہ زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اپنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی کہ جس کا کوئی بندہ نہیں اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی
کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ یہ وہی دوست تھا جس نے اپنے ملک میں مسالے منگوائے تھے، اور جب اس کو خبر ملی کہ اس کا دوست دنیا سے جا چکا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے آیا کہ اس کا کاروبار کیسے چل رہا ہے۔ جب خبر ملی کہ اتنی پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے اور اس کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، میرے بھائی کی طرح تھے، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا، اور جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا تو اس نے پوچھا، آپ کیا پڑھ رہی ہو؟ یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، میں اس میں سے ایک سورت ہے سورہ فاتحہ، کسی سے میں نے سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر اتنا ہی ایک سورت کو مانتی ہیں اور اتنی فضیلت ہے ایک سورت کی تو پورے قرآن کی تاثیر کیا ہوگی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا، اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے، تو ایک سورت کے ساتھ ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے، یقیناً اللہ تعالی ہم سے خوش ہوگا۔ وہ کہنے لگی، جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد دونوں کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے۔ انہوں نے پورے کلام پاک کو پڑھا، اور جب انہوں نے سچے دل سے اللہ کو مان لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا تو ان کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔